ہم اور آپ دین سیکھیں، 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 ہم اور آپ سے ملاقات اور ایک ہے اہم بات، اور آپ دین سیکھیں، ہم اور آپ دین سیکھیں، ہم اور آپ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں کنز الایمان مسجد کے باہر، اور یہاں پر ہم نے نماز مغرب ادا کی ہے. یہ مسجد جو ہے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے بنائی. بتایا جاتا ہے 1999 میں اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور سنگ بنیاد رکھا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور سنگ بنیاد ہمارے عبد القادر شاہ صاحب عرف باپو شریف نے رکھا، اور دعوت اسلامی نے یہ مسجد بنائی. بہت عالیشان مسجد بنی ہے، اور ربیع النور شریف میں تو یہ ایک اتنا دیدنی منظر ہوتا ہے، دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے اس کو آتے ہیں. تو ماشاءاللہ ایک انتظامیہ اور دعوت اسلامی والے مل کر اس مسجد کو چلا رہے ہیں. اور اس مسجد کی ایک خاص بات، بہت اہم بات وہ یہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل اس مسجد کو ہمارے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے مرحوم نگران حاجی محمد مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی خاص نسبت ہے کہ آپ اسی مسجد میں امامت کے فرائض سر انجام دیتے تھے، بیان بھی فرماتے تھے. تو الحمدللہ عز و جل آج اس مسجد میں نماز مغرب ادا کری. میں جب آ رہا تھا تو ایک بینر لگا ہوا تھا کہ یہاں پر جو ہے مدرسۃ المدینہ بالغان کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. تو جہاں جہاں مساجد ہیں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام، اور دیگر مساجد میں بھی الحمدللہ عز و جل بالغان کا مدرسۃ المدینہ لگایا جاتا ہے. تو آپ بھی اس مدرسۃ المدینہ میں پڑھیے، اگر پڑھنا آتا ہے تو پڑھائیے. اور آج ہم پروگرام لے کر آئے ہیں آپ لوگوں کے لیے جس کا نام ہے ہم اور آپ. جی ہاں، ہم ہوں گے اور آپ ہوں گے، مدنی چینل کے ساتھ ہوں گے. اس میں سوال جواب کا سلسلہ رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اس میں عاشقان رسول کی گفتگو رہے گی، اس میں آپ کو زبردست قسم کی کہانی بھی سنائیں گے، اور بھی بہت کچھ ہے. تو آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ، ہم ہوں گے آپ کے ساتھ، اور مجھے امید ہے آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، کیونکہ پروگرام کا نام یہ ہے ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ. سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے آپ کی ذہانت. اس میں لوگوں سے بات چیت کریں گے. میں بیٹھ رہا ہوں لیکن میں سواری نہیں ہوں، ان کے ساتھ جانا نہیں ہے، ایسے ہی ذرا بیٹھ کر رکشے میں بات چیت ہو جائے. کیسے ہیں آپ حضرت؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ ادریس محمد وسیم. مدنی چینل کی طرف سے آئے ہیں جی اور ایک سوال لے کر آئے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اسحاق. اسحاق بھائی. دانش صدیقی. دانش صدیقی. محمد اشرف اتاری. محمد احمد ابو بکر. کیسے ہیں حضرت آپ؟ السلام، آپ کی دعائیں سے خیریت. کیا نام ہے آپ کا؟ سید اسفر علی. آپ نے بتانا ہے وہ کون سی سبزی ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کھانے سے عقل بڑھتی ہے. ایک سبزی عقل بڑھتی ہے، کریلا. آلو. آلو؟ یہ نہیں ہے. شملہ. شملہ؟ پتا سلاد. پتا. نہیں نہیں، ایک اور ہے بہت مشہور ہے. پتا گوبھی. ایک اور ساگ. دوسری ہے سیم پھلی. توری. جو آپ کے پاس ہیں وہ بتا رہے ہیں. نہیں سیم پھلی. گوار پھلی. نہیں، اور نام لیں. اور نام اور کیا لوں نام؟ ہری پیاز. کدو شریف. کدو شریف. وہ حلوہ بھی بنتا ہے، اس کا حلوہ بھی بنتا حلوہ. کدو شریف. ہے. جی ہاں، کدو شریف. لوکی شریف بھی کہتے ہیں اس کو. کدو شریف بھی کہتے جی ہیں. ہاں، بالکل. تو وہ سبزی جس کو کھانے سے عقل بڑھتی ہے وہ ہے. بالکل. اب آپ سبزی میں لوکی شریف رکھیں گے، وہ بولے ہوئے لوکی لیں کہ اس کے کھانے سے عقل بڑھتی ہے. یہ آپ کو مدنی چینل کی طرف سے ایک رسالہ دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیرہ. وہ کون ہے جس کو سب سے پہلے بخار ہوا تھا دنیا میں؟ حضرت آدم. کیونکہ وہ دنیا میں تشریف لائے سب سے پہلے. ایگزیکٹلی ایسا ہی. ایسا چلے میں بتا دوں، حضرت آدم علیہ السلام نہیں ہے، انسانوں میں نہیں. جنات میں ہوا ہے. جنات میں بھی نہیں ہوا، انسان بھی نہیں ہے، جنات بھی نہیں ہے. اب رہ گیا اپنا جانور. جانوروں میں سے کسی ایک کو ہوا تھا بخار. ٹھیک ہے. اب آپ نے بتانا ہے وہ جانور کون سا. جو سب سے پہلے آیا تھا جانور، یہ تو جنرل نالج کا ہاں، کوشچن. یہ اچھا ہے، آپ پہنچے انشاءاللہ پہنچیں گے. ابھی ہم اس کیٹیگری میں تو آ گئے نا. جانور میں تھا وہ جانور جو کہ جاندار ہے، بڑا بہت جاندار ہے. بہت جاندار ہے. بادشاہ ہے. بادشاہ ہے. جی ہاں، اس کو بادشاہ کہا جاتا ہے. جنگل کا اچھا، بادشاہ ہے. جنگل کا بادشاہ شیر ہے. جی ہاں، جنگل کا بادشاہ شیر ہے. اور شیر کو ہی سب سے پہلے بخار ہوا تھا.
5 نمازیں ہیں, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, یہ نمازیں فرض ہیں. وہ کون سی نمازیں جس کی رکعتیں کم ہیں؟ ظہر. ظہر, اس میں نفل بھی ہیں. ایک اور ہے, ایک اور ہے, فجر. صبح کے وقت. فجر کی تو ہے. جی ہاں, فجر میں کتنی رکعتیں؟ 4 رکعتیں. یہ تھا جواب, ماشاءاللہ. یہ آپ کے لیے تحفہ. یہ بتائیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک کہاں ہے؟ مدینہ میں. جی ہاں, مدینہ پاک میں ہے. تو اچھی سی بات, آپ مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ بھی جو آپ کے دل میں ہوگی یہ ہونا چاہیے, تو آج آپ موقع ہے آپ کے پاس, کہہ سکتے ہیں. میں یہی کہوں گا ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کا احساس کریں. اسلام بھی ایک دوسرے کا احساس کا حکم دیتا ہے. جتنے لوگ کھڑے ہوئے یہ سب انشاءاللہ مدنی لوگوں کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا پوری دنیا مدنی کے ساتھ ہو جائے گی سبحان اللہ. انشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے خوشبو لگانا ہے, اس لیے ہم خوشبو بیچ رہے ہیں تاکہ لوگ لگائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو. یہیں سے خریدے خوشبو یا کہیں سے بھی؟ کہیں سے بھی خریدیں. جی ہاں, خوشبو لگائیے. انہوں نے اپنے کام کے حساب سے آپ کو بات بتائی, خوشبو لگانا سنت ہے. میں یہ کہنا چاہتا کہ مطلب آپ کے چینل کے توسط سے ہم لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے, اور خاص طور پہ ایک اتنا اچھا چینل جو آج تک نہیں تھا, اس کی ضرورت تھی, اور اس چینل آ کے وہ سب کمی پوری کر دی جو ہم اسلامی بھائیوں کو چاہیے تھا, پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں کو. الیاس قادری صاحب, انہوں نے اس کمی کو پورا کرا ہے. جس آج تک جو ان کی سوچ ہے وہ کوئی سوچ لے کے نہیں آ سکا. اتنے بڑے لوگ ہیں جو ان کے پاس سوچیں تھی, انہوں نے جو بیدار کیا لوگوں کو, میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کام کرا اور کر رہے ہیں. اور انہوں نے مشن یہ پوری زندگی اس میں وقف کر دیے, اور میں سمجھتا ہوں یہ ہم آنے والی نسلوں تک کے لیے ہمیں ایک تحفہ دیتی ہے. جب نوح علیہ السلام کی کشتی میں دیگر جانور تھے, تو جو شیر جو تھا نا, شیر سے لوگ ڈر رہے تھے دیگر جانور کہیں یہ چیڑ پھاڑ نہ کر لے, میں کھا نہیں لے. تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی دیگر جانوروں نے, کشتی کے اندر سوار ہوئے تھے نا, تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ پاک شیر کو جو نا بخار دے دے. تو پھر شیر کو اللہ پاک نے بخار دے دیا. اب جب بخار ہوتا ہے نا, بندہ چاہے جتنا بھی جاندار ہو سست پڑ جاتا ہے, اور ایک آدھ دن تو اس کے نا بخار میں ہی نکل جاتے ہیں. تو سب سے پہلا بخار کس کو ہوا؟ شیر کو. ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ. ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ. ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ, دعوت اسلامی کے ساتھ. ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ. پاکستان کے کن کن شہروں میں گئے آپ؟ میں تو کراچی میں, سعودیہ گیا ہوں خالی عمرہ کرنے, باقی تو کہیں نہیں گیا. حیدرآباد, لاہور, کہیں جانا نہیں ہوا؟ حیدرآباد ہوا ہے جانا. حیدرآباد جانا ہوا ہے. چلے میں آپ سے معلوم کرتا ہوں, حیدرآباد میں ایک مشہور بزرگ ہستی کا مزار ہے, ان کا نام مبارک کیا ہے؟ مزار میں حاضری دینی ہے آپ نے, ٹھیک ہے؟ ان کا نام ہے, سوچیں تو. نہیں میں شادی میں گیا تھا خالہ کی, کبھی گیا نہیں. مزارت پہ بھی جانا چاہیے, اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ. سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ٹھیک ہے جی, کیا نام ہے؟ حضرت سخی رحمت اللہ, وہ عبد الوہاب رحمت اللہ شاہ عبد جیلانی رحمت اللہ علیہ. ماشاءاللہ, کچھ آ گیا اور کچھ نہیں آ رہا, لیکن ان بزرگوں کے نام ہمیں یاد ہونا چاہیے. ایک وہ ہے جانور جو بڑے شوق سے جو ہے نا وہ گاجر کھاتا ہے, بڑے شوق سے کھاتا ہے. وہ جانور کا نام نہیں معلوم. جانور کا نام نہیں آ رہا ذہن میں, وہ ہے خرگوش. خرگوش کھا آ گیا ذہن میں. اچھا بتائیں, خرگوش کھا سکتے نہیں کھا سکتے؟ کھا سکتے. آپ نے کھایا ہے؟ نہیں, میں نے نہیں کھایا. چلیں جی, ہاں لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ پتہ نہیں خرگوش حلال ہے یا حرام جانور میں ہے. خرگوش کا گوشت جو ہے وہ حلال ہے, خرگوش آپ کھا سکتے ہیں. ایک جملہ کہا جاتا ہے قیامت, اور کچھ لوگ کہتے ہیں قیامت. اس میں سے صحیح کیا ہے, قیامت یا قیامت؟ قیامت آئے گی یا قیامت آئے گی؟ کیا کہیں گے سید صاحب؟ قیامت آئے گی. یعنی قیامت ہے. جی قیامت. آپ کیا کہتے ہیں؟ قیامت, قاف کے نیچے زیر ہے. آپ قیامت کہہ رہے ہیں اور آپ قیامت کہہ رہے ہیں. تو بھائی ایک طرف سے آیا قیامت اور ایک طرف سے آئی ہے قیامت. تو ہمارے یہاں یہ جملہ بہت معروف ہے کہ بھائی قیامت قیامت, تو ان میں سے درست جو ہے وہ ہے قیامت. یہ بتائیے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی کا مزار مبارک ہے. آسان ہے, آپ کی حاضری بھی ہوئی ہوگی. سیون شریف. سیون شریف, ماشاءاللہ جواب درست دے دیا ہے. 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرنی چاہیے. جھوٹ سے بچنا چاہیے, جھوٹ بڑا گناہ ہے. ایک جھوٹ سے 10 جھوٹ بولنا پڑتا ہے. ہمیں اپنے گھر میں نعت خوانی کا اہتمام کرنا چاہیے, اور نعت خوانی سے, نعت خوانوں سے, علماء کرام سے محبت کرنا چاہیے. تو باپو شریف میں نعت کے چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا. واہ کیا جوتو کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مدنی چینل میں آج کل جو بچوں کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے. کون سا؟ مدنی چینل جو نماز سکھاتے ہیں, اچھا ٹھیک, جو وضو کرنا, ہر چیز کا مطلب کھانے پینے کے آداب, ماشاءاللہ, اور جو چیزوں کے سوالات جوابات جو بتائے جا رہے ہوتے جو ہمیں معلومات نہیں ہوتی,
जो हम जैसे अनपढ़ जाहिल लोग होते हैं उनको भी मालूमात हो जाती है। मदनी चैनल देखा करें, पापा का हफ्तावार मदनी मुजाकरा भी होता है, वो भी आप देखा करें। ये एक रिसाला है मदनी चैनल के नाज़रीन, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का रिसाला है, चंद सफ़ात पर मुश्तमिल है। ये है कपड़ा पाक करने का तरीका। अब कपड़े नापाक हो जाते हैं, अब उनको पाक कैसे करना है, और ये भी एक मसला होता है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे पाक करें, हाथ से अगर कपड़े धो रहे हैं तो उनको कैसे पाक करना है, अगर चीज़ें जो है नापाक हो जाएं तो उनको कैसे पाक करना है। तो ये रिसाला आप भी मकतबत मदीना से तलब कर सकते हैं, ये आपके लिए तोहफा है। हम और आप मदनी चैनल के साथ, हम और आप हैं मदनी चैनल के साथ, हम और आप मदनी चैनल के साथ है, हम और आप मदनी चैनल के साथ, हम और आप मदनी चैनल के साथ। मस्जिद का नाम रखा गया किस निस्बत से ही रखा गया है? कंजुल ईमान। कंजुल ईमान तर्जुमा कंजुल ईमान हमारे मुर्शिद करीम अमीर अहले सुन्नत ने इसका नाम तजवीज़ किया था, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। और कंजुल ईमान किस निस्बत से है? नाम तो उन्होंने तजवीज़ किया था, कंजुल ईमान किस निस्बत से? इमाम अहले सुन्नत आला हजरत का तर्जुमा है कंजुल ईमान। माशाअल्लाह, जी हाँ, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उर्दू में कुरान पाक का तर्जुमा फरमाया, उस तर्जुमे का नाम है कंजुल ईमान। अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं जिक्र करना चाहिए और कुछ कहते हैं जिक्र करना चाहिए, इन दोनों में से क्या है? सही लफ्ज है जिक्र करना चाहिए। जिक्र, आप क्या कहेंगे? जिक्र करना चाहिए। ये भी एक अदायगी है कि लोग मार्केट में जो है वो अवाम में लोगों में ये बात बहुत मारूफ हो गई है कि कुछ लोग अदायगी का ख्याल नहीं करते, तो सही तलफ़ुज़ है जिक्र। करीब में कौन सी मशहूर मस्जिद है? कंजुल ईमान मस्जिद। कंजुल ईमान मस्जिद। अच्छा ये बताइए, पांचों जो नमाजें हैं उनके नाम बता। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। पानी की सुन्नतें और कुछ आदाब, ये सब बच्चे 1 बाय 1 आपको बताएंगे। जी। पानी देखकर पीना चाहिए। पानी देख कर पीना चाहिए। पानी बैठकर पीना चाहिए। पानी बैठ कर पीना चाहिए। 3 सांसें पीना चाहिए। पानी 3 सांस में पीना चाहिए। गुड। पानी ठहर ठहर कर पीना चाहिए। पानी ठहर ठहर कर पीना चाहिए। जी। पानी को चूस चूस के पीना चाहिए। जी हाँ, पानी को चूस चूस के पीना चाहिए, और पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बोलना चाहिए। दाता साहब का मदार मुबारक कहाँ है? लाहौर। लाहौर। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। ये आपको साबित किया कलरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हिकायत, ये रिसाला आपको तोहफे में दिया जा रहा है। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ ही देना चाहूँगा कि हमारी दावत इस्लाम में किसी की नज़र ना लगे। ये बताइए, हजरत सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाहि ताला का मज़ार मुबारक है। आप 2 घंटे ड्राइव करके जाएं तकरीबन तो आप पहुंच जाएंगे कराची से। मुल्तान। मुल्तान 2 घंटे में आ जाएगा। हैदराबाद। जी हाँ, हैदराबाद में। सीधे हाथ से भाई, सीधे हाथ से। माशाअल्लाह। क्या नाम है बाजी? बाजी का नाम क्या है? बोलो। आफिया। आफिया नाम है इनका। चले जी, प्यारी प्यारे बच्चे भी इस इलाके में मौजूद हैं। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती। हम और आप मदनी चैनल के साथ, हम और आप मदनी चैनल के साथ, हम और आप मदनी चैनल के साथ, हम और आप मदनी चैनल के साथ। ये लीजिए, हम और आप सब मदनी चैनल के साथ। तो नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं हम और आप मदनी चैनल के साथ। आपने इसकी बरकतें हासिल करनी है, इस प्रोग्राम को देखना है। और इसमें एक सेगमेंट था आपकी जहानत, जो कि लोगों से बातचीत हुई, कुछ सवाल जवाब हुए, लोगों ने अच्छी बातें भी आपको बताई। तो इसी तरह मदनी चैनल देखना है और इसकी बरकतें हासिल करनी है। अब हम आपको अगले सेगमेंट की जानिब लेके चलेंगे। आओ दीन सीखे हम और आप, दीन सीखे हम और आप। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं हम और आप मदनी चैनल के साथ, और इसका एक सेगमेंट है एक कहानी एक सबक। आज की कहानी बड़ी दिलचस्प है, और जब हम कहानियों का इंतखाब करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन सी कहानी सुनाई जाए, तो एक से बढ़कर एक कहानी हमारे सामने आ रही होती है। तो आज जिस कहानी का हमने डिसाइड किया है, मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी भी पसंद आएगी, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस कहानी से क्या सबक मिलता है वो भी हमें सीखने को मिलेगा। तो कहते हैं कि एक शख्स था, उसको भूख लगी। अब जैसे उसको भूख लगी तो उसने एक होटल का इंतखाब करा कि इस होटल में चल के खाना खाते हैं। तो जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठा, तो जैसे ही खाना खाने के लिए बैठता हूँ तो वेटर आ ही जाता है। तो एक वेटर आया, बोले जी सर क्या खाएंगे। फिर वो कुछ ऑर्डर करता है कि आप ये मेरे लिए खाने के लिए लेकर आ जाइए। अब ये खाना लेकर आता है। अब जैसे ये शख्स खाना लेकर आता है, ये बहुत अच्छे अंदाज से पेश आता है, और हमें हर किसी से अच्छे अंदाज से पेश आना भी चाहिए। ये कि किसी से काम हो जब भी, और किसी से काम नहीं हो तो जब भी। वो कहते हैं ना कि मतलब के बगैर राब्ते में रहना हर किसी के बस की बात नहीं। हमें हर किसी से अच्छे अंदाज से पेश आना चाहिए। यूँ मतलब से लोग मिलते हैं, लेकिन बगैर मतलब के लोगों से अच्छे अंदाज से पेश आना,
یہ بھی ایک کمال کی بات ہے. اور جب کھانا وغیرہ کھانے سے فارغ ہوا وہ شخص تو کہنے لگا جی سر اور کچھ آرڈر کرنا ہے اور کچھ لے کر آؤں؟ تو کہا کہ نہیں بس اب میرا پیٹ بھر گیا ہے. تو وہ بہت اچھے انداز سے ویٹر پیش آیا اس کے ساتھ. تو اس نے پھر جیب سے کچھ سامان وغیرہ نکالا تو کچھ نوٹ رکھے اس نے. تو وہ اور جیب سے سامان نکال ہی رہا تھا تو ویٹر نے بطور مزاح کہا کہ سر یہ کیا آپ مجھے ٹپ دے رہے ہیں؟ ایک 500 کا نوٹ تھا اور ایک 50 کا نوٹ تھا. تو اس نے کہا کہ ٹپ؟ اچھا بھئی یوں کرو کہ تمہیں ٹپ چاہیے نا تو یوں کرو اس میں سے جو بڑا نوٹ ہے نا وہ اٹھا لو. تو ویٹر نے کہا کہ 500 کا اٹھاؤں یا 50 کا؟ 500 کا اٹھاؤں یا 50 کا؟ تو اس نے کہا کہ ٹپ اپنے حساب سے ہونی چاہیے، ٹپ زیادہ نہیں ہوتی. تو اس نے 50 کا نوٹ اٹھا لیا. اب جیسے اس نے 50 کا نوٹ اٹھایا تو یہ ہکا بکا ہو گیا، حیران رہ گیا، یہ کیا؟ میں نے اس کو کہا کہ بڑا نوٹ اٹھا لو. تو بڑا نوٹ تو 500 کا تھا، اس کو 500 کا نوٹ اٹھانا چاہیے تھا، اس نے 50 کا کیوں اٹھا لیا؟ اور اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس شخص کو شاید معلوم نہیں ہے کہ بڑا نوٹ کون سا ہے. اگلے دن پھر کھانے کا وقت ہوا. یہ اپنے ایک دوست کو لے کر آیا اسی ہوٹل میں اور کہنے لگا کہ آج تمہیں کھانے کے ساتھ ساتھ ایک مزیدار چیز دکھاؤں گا بھی. اچھا؟ جیسے وہ ہوٹل کے اندر داخل ہوتا ہے اپنے دوست کے ساتھ تو وہی ویٹر آیا تھا. بتا جی سر آج آپ کیا کھائیں گے؟ تو بتایا آج کیا پکا ہے کھانے میں؟ تو جو بھی ہوٹل میں بنے آئٹمس ہوتے ہیں وہ اس کے سامنے لسٹ پیش کر دیتا ہے. تو وہ آرڈر کرتا ہے کہ یہ لے کر آئیے، یہ لے کر آ جائیے. تو اس کا دوست کہتا ہے وہ بات کیا ہے مزیدار قسم کی جو دکھانے کے لیے لے کر آئے ہو؟ بولا ابھی دیکھنا کچھ دیر بعد پتہ چلے گا. تو کھانا کھاتے ہیں، جب کھانا کھا لیتے ہیں تو یہی ویٹر آ جاتا ہے. بولتا ہے سر اور کچھ لے کر آؤں؟ بولتا ہے اور کچھ تو نہیں، بس یہ ہے کہ اب ہم چلتے ہیں. اور وہ پھر 2 نوٹ نکالتا ہے، ایک 50 کا اور ایک 500 کا. اپنے دوست سے کہتا ہے دیکھو اس کو معلوم نہیں ہے کہ بڑا نوٹ کون سا ہے، چھوٹا نوٹ کون سا ہے. پھر ویٹر کی طرف دیکھ کر بولتا ہے اس میں سے جو بڑا نوٹ ہے وہ اٹھا لو. لیکن یہ کل کی طرح آج بھی 50 کا نوٹ اٹھا لیتا ہے. اب یہ اور اس کا دوست جو ہنسنے لگتے ہیں، ہوتا ہے بیوقوف ہے. یہ سارا منظر اس ویٹر کا ایک دوست جو اسی ہوٹل میں کام کرتا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. بولتے ہیں کل اس نے بھی یہ معاملہ کیا، آج بھی اس نے یہ معاملہ کیا. خیر بات آئی گئی ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ دوسرا دن اس طرح گزر گیا. اس کو جو ہے 50 روپے کی ٹپس ملنے لگی. اب یہ جب تیسرا دن آتا ہے تو اب یہ شخص پھر اکیلا نہیں آتا. اب جب تیسرا دن آیا تو اپنے ساتھ 2 لوگوں کو لے کر آیا اور یہ کہہ کر لے کر آیا کہ دیکھنا آج تمہیں ایک مزیدار قسم کی چیز دکھاتا ہوں. بولتے ہیں اچھا ایسا کیا ہے اس ہوٹل میں؟ وہی ویٹر آ جاتا ہے، بولتا ہے جی سر خوش آمدید، آئیے بیٹھیں. وہ بیٹھتا ہے، بولتا ہے سر کیا کھائیں گے؟ تو وہ لسٹ سنا دیتا ہے کہ آج یہ بنا ہے. تو وہ آرڈر کرتے ہیں. تو آرڈر کھانے کا دینے کے بعد کھانا آ جاتا ہے. اب جیسی کھانا آتا ہے تو کہتا ہے وہ مزیدار چیز جو میں دکھانے کے لیے لے کر آیا تھا اب اس کا وقت آ گیا. اب یہ پھر اپنی جیب سے 2 نوٹ نکالتا ہے، ایک 500 کا، دوسرا 50 کا. اور ساتھ ہی اپنے دوست کو بھی کہتا ہے دیکھنا یہ چھوٹا نوٹ اٹھا لے گا. یہ بیوقوف ہے، یہ بیوقوف ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بڑا نوٹ کون سا ہے. پھر اس ویٹر سے کہتا ہے بھائی اس میں سے جو بڑا نوٹ ہے وہ آپ اٹھا لیں. تو ویٹر جیسے ہی 50 کا نوٹ اٹھاتا ہے اب اس کے دوست جو ہے زور زور سے ہنسنے لگتے ہیں. ارے یہ تو بیوقوف ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو پاگل بن رہا ہے. تو بولتے ہیں ہاں یہی چیز میں دکھانے کے لیے لے کر آیا تھا. یہ مذاق کر کے اس کو بیوقوف بنا کر جو ہے یہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں. تو اب یہ ویٹر کے ساتھ جو کام کرنے والا دوست تھا تو اس سے بات کرتا ہے بھائی تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بڑا نوٹ کون سا ہے، چھوٹا نوٹ کون سا ہے؟ ویسے تو تم بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہو، عقل مندی والی باتیں کرتے ہو، لیکن یہاں پر یہ کیا حرکت کر دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے بھائی مجھے معلوم ہے کہ 500 کا نوٹ بڑا ہے، لیکن جس دن میں نے 500 کا نوٹ اٹھا لیا تو یہ گیم، یہ کھیل ختم ہو جائے گا اور جو روزانہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے یہ فائدہ ختم ہو جائے گا. یہ ٹپس جو روزانہ مل رہی ہے پھر یہ مجھے ٹپس نہیں دے گا. اس کہانی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے بعض دفعہ انسان جو ہے دوسرے کو بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے، دوسرے کو بیوقوف سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن آخر میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ بیوقوف یہ نہیں بلکہ میں خود ہوں. اور جو دوسروں پر ہنستا ہے اس پر بھی ہنسا جاتا ہے. تو لوگوں کی عزت کیجئے، لوگوں کا احترام کیجئے. لوگوں کو بیوقوف نہیں بنانا چاہیے. بیوقوف بنانا ویسے بھی اچھی بات نہیں ہے. اور یہ بھی بات کہی جاتی ہے نا، ایک چپ 100 کو ہرائے. اور جس طرح وہ چپ رہا، ہوشیاری سے اٹھاتا رہا نوٹ 50 کا، تو فائدہ ہوا نا اس کو، اور ہوتا رہے گا آئندہ فائدہ. تو لوگوں کو جو ہے بیوقوف نہیں بنانا چاہیے. اور بعض ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ وہاں پر انسان کا خاموش رہنا، بیوقوف بننا ہی ایک اچھا ہوتا ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر چیز کے بارے میں بولنا ہے.
ہر چیز کے بارے میں بولنا ہے، ٹھیک ہے بولیں، لیکن جو اسلام کی جو شریعت کی بات ہے اب سمجھ میں آئے تو عمل کرنا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی تب بھی عمل کرنا ہے. اگر رہنمائی چاہیے تو کسی عالم صاحب سے، مفتی صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ہم اور آپ دین سیکھیں، ہم اور آپ دین سیکھیں، ہم اور آپ. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، پروگرام کا نام ہے ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ. اس میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم مقابلہ بھی کرواتے ہیں اور کچھ لوگوں سے بات چیت بھی ہو رہی ہے. تو اب مقابلے کا وقت ہے اور سیگمنٹ شروع ہوا جاتا ہے جس کا نام ہے مقابلہ. جی ہاں، میرے ساتھ جو ہے وہ دو اسلامی بھائی موجود ہیں. جی آپ مائک اٹھائیے. آپ کا نام؟ ولید خان. ولید خان. اور دوسری طرف ہیں احسان رضا. میں آپ کو جو ہے آپ کے سامنے نام رکھوں گا، آپ نے غور سے سننا ہے، پھر وہی نام ایک آپ بتائیں گے ایک آپ بتائیں گے. قرآن، مسجد، نماز، مرشد، گھڑی، کنز الایمان مسجد، حج، کتاب، رحمت، مسواک، قلم. 1 بائی 1 آپ لوگ ایک ایک نام لینا شروع کریں گے. نماز. نماز گڈ ہو گیا جی. قرآن. قرآن یہ بھی جواب درست ہو گیا. حج. حج. گھڑی. گھڑی. قلم. قلم. کنز الایمان مسجد. کنز الایمان مسجد. مسواک. مسواک. نہیں آ رہا ذہن میں؟ چلیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ بتائیں گے بھائی. مرشد. مرشد. جی ہاں فیصلہ ہو گیا ہے، یہ مقابلہ جیت لیا ہے ہمارے ولید بھائی نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مقابلے کا طریقہ کار یہ ہوگا، دوسرا سیگمنٹ میں ان کے درمیان کر لیتے ہیں. ایک بزرگ کا نام آپ بتائیں گے، ایک بزرگ کا نام آپ بتائیں گے، چاہے انبیاء اکرام میں ہو، صحابہ اکرام میں سے ہو، بزرگان دین میں سے ہو. لیکن اگر جیسے انہوں نے بتایا جیسے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ٹھیک ہے، ان کا نام تو علی حجویری ہے لیکن جو جس نام سے مشہور ہے ہم وہ کاؤنٹ کر لیں گے. آپ نے بتانا مزار مبارک کہاں ہے ان کا، ٹھیک ہے سر؟ چلیں جی. نام؟ عالم شاہ درگاہ. عالم شاہ. عالم شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی. مزار کہاں ہے؟ ایم اے جناح روڈ. ایم اے جناح روڈ. جواب درست ہے ماشاءاللہ. اب آپ کی باری. دولہ سبزواری. دولہ شاہ سبزاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بتائیے مزار مبارک کہاں ہے؟ بہت مشہور ہے، مشہور ہے. آسان دیا ہے ویسے آپ نے، آسان دیا ہے. آپ کی شاید حاضری بھی ہوئی ہو. یاد نہیں آ رہا. ادھر ہی سے چلیں، سیدھے سیدھے چلتے رہیں گے. مبارک چل رہا ہے. ان کا عرس مبارک بھی چل رہا ہے. سبحان اللہ. جن دنوں یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے ان کا عرس مبارک بھی چل رہا ہے. یاد نہیں آ رہا. یاد نہیں آ رہا. جی اب آپ بتائیں. کھارا در. جی ہاں کھارا در میں ہے. کھارا در میں ایک مشہور بزرگ ہے. ہاں سمجھیے. آگے ذہن میں لیکن اس وقت نہیں آیا. تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات بہت باتیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہے، کیمرہ آ جائے یا پھر وہ بات کرنے کا وقت آئے تو بات ذہن سے نکل جاتی ہے. تو بھائی اسکور بورڈ یہ بتا رہا ہے ایک مقابلہ جیتنا ہمارے ولید بھائی نے اور ایک مقابلہ جیتا ہمارے احسن بھائی نے. ولید بھائی کوئی بات کہنا چاہتے ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو بھی آپ کے ذہن میں. میں شکر گزار ہوں حضرت صاحب کا اور مدنی چینل کے ناظرین کا. جی آپ کیا کہیں گے حضرت؟ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور ہر ہفتے امیر علیہ سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد. تو کوشش آپ کیا کریں، میں بھی کرتے ہیں، ہم دونوں مدنی مذاکرہ کے لیے شرکت کریں گے انشاءاللہ عز و جل ہر ہفتے. 2 سیگمنٹ ان کے درمیان کروائے تو دونوں ہی، ایک مقابلہ ہمارے ولید بھائی جیت گئے اور ایک احسن رضا بھائی. ماشاءاللہ. یہ آپ کو کتاب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 125 حکایات، بڑی زبردست قسم کی کتاب ہے. تو یہ پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ پڑھیں گے آپ اس کو انشاءاللہ. ضرور کوشش انشاءاللہ. یہ آپ کو کتاب فیضان امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن. میں عطر کی شاپ پر ہوں. اب آپ کہیں یہ نہیں سمجھے گا میں نے کوئی بزنس وغیرہ شروع کر دیا. تو ہم یہاں پہ ایک ریکارڈنگ کے لیے آئے تھے. تو ماشاءاللہ مقابلہ ہوا اور مقابلہ تھا اپنا 2 اسلامی بھائیوں کے درمیان اور ماشاءاللہ اچھا مقابلہ ہوا. اب بعض بڑے انوکھے اور دلچسپ سوالات ہوتے ہیں اور یہی سوالات ہم لوگوں کے درمیان لے کے جا رہے ہیں. تو آپ سے بھی سوالات ہوں گے، مقابلے بھی ہوں گے. آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں. پروگرام کا نام ہے ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ. جی سیگمنٹ ہے مقابلہ اور اس میں ایک اور مقابلہ کرنے جا رہے ہیں. میرے ساتھ 2 اسلامی بھائی موجود ہیں. آپ کا نام؟ عمار. عمار بھائی. آپ کا نام؟ محمد عریف. میں آپ لوگوں کے درمیان 12 نام سناؤں گا. کتنے نام؟ 12 نام. آپ نے اپنے ذہن میں ان ناموں کو یاد رکھنا ہے. پھر وہی نام میں ایک آپ سے سنوں گا، پھر ایک نام آپ سے سنوں گا. جو نہیں بتا سکے گا یا وہی نام ریپیٹ کر دے گا تو وہ مقابلہ ہار جائے گا. اب آپ نے پوری توجہ میری بات کی طرف رکھنی ہے. نمبر 1 گلاب، نمبر 2 عطر، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 آسمان، نمبر 5 وضو، نمبر 6 جائے نماز، نمبر 7
زمین. نمبر 8 امامہ. نمبر 9 دودھ. نمبر 10 نعت. نمبر 11 داڑھی. نمبر 12 تکیہ. اب ایک نام آپ نے بتانا ہے عمار بھائی اور ایک نام آپ نے بتانا ہے. جی. गुलाब. گلاب. گڈ ہو گیا, بہترین. عطر. जाय नमाज. جائے نماز. वजू. وضو. आसमान. آسمان. بہترین. जमीन. زمین. दाढ़ी शरीफ. داڑھی شریف. तकिया. تکیہ. 4 ہو گئے نا, 4. 5ویں کی جانب. 5 4 3 2 1. جی آپ کو ہی نام بتا. دودھ. دودھ. جی ہاں, آپ کی میموری رہ گیا. زیادہ وہ اچھا ہو گیا, اتنا रह गया. لیکن اب تو وقت بھی رہ گیا نا. وقت کے اندر بتانا تھا تو فیصلہ ہو چکا ہے. یہ مقابلہ جیت گیا ہمارے بھائی अरीफ. 3 کتابیں. فیضان قصیدہ بردہ شریف سے روحانی علاج. فیضان قصیدہ بردہ شریف, قضا نمازوں کا طریقہ, اور ایک آپ کو دے دو. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک مقابلہ تھا جو کہ ہم نے ان دونوں کے درمیان کیا. اچھی باتیں ہمیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے, اور بری باتیں ہمارے ذہن میں ہیں تو ان کو ڈیلیٹ کر دیں, بلکہ اپنے ذہن میں بری باتیں لانی نہیں چاہیے. کوئی بات کہنا چاہیں گے آپ؟ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ کو. माँ बाप का अदब करना चाहिए और उनसे ना अच्छे इखलाक से बात करनी चाहिए. اس طرح ہمارا یہ مقابلہ اختتام ہوا. آپ نے دیکھنا ہے مدنی چینل, اور مدنی چینل میں دیکھنا ہے پروگرام ہم اور آپ मदनी चैनल के साथ. جزاک اللہ خیر. ہم اور آپ دین سیکھیں, 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 ہم اور آپ سے ملاقات اور ایک ہے اہم بات. اور آپ دین سیکھیں, ہم اور آپ دین سیکھیں.